اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا آیت نمبر 46۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، بہت دھیان سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے خود کر رہے ہیں اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a human being, we can imagine him around us۔ امیجن کریں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، 1400 سال پہلے نہیں، آج کے دور میں آپ کے گھر میں آپ ابھی جس جگہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹینڈنگ beside you, sitting beside you، اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے، you stand up for the truth, you stand up for Allah, seeking truth۔ اب اللہ کے لیے جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا باعث بیچ میں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا ناپسند ہے، آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، آپ کو کون سی بات دکھی کر دیتی ہے، اپنی خواہشیں ہر چیز پیچھے رکھ کے، ہر طرح کا باعث چھوڑ کے، مثنا، دو لوگ، وفرادا، یا ایک انسان، الگ الگ آؤ، ثم تتفکروا، اور اب سوچنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیا میں گروپ تھنکنگ سے باہر نکال رہے ہیں ہمیں۔ جب بھی ہم اسلام کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم اپنی زندگی بہتر بنانے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم رات کو دیر تک سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ہم تو غیبت کر ہی لیتے ہیں، تو ہم میں انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ مارجن دے جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، سبھی تو کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، فرائض ادا کر رہے ہیں، اللہ کرے کر رہے ہوں، اپنی مرضی کے چن لیتے ہیں۔ اور سننا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں تو بہت کم بات چیت رہ گئی ہے۔ جب ہم بچے تھے تو پھر بھی کم از کم there was a conversation around، مسلسل بات چیت ہوتی رہتی تھی کہ یہ سننا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، something as simple as doing a miswak، یا پھر کوئی اتنی بڑی چیز کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی سننا ہے، 16 سال کی عمر میں آپ ایک گروپ کا حصہ بنے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ناانصافی ہونے نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم ناانصافی نہیں کریں گے، ہم میں سے بہت سے انسان ہمیشہ سے صرف اس ایک کڑی پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سننا ہے کہ میں نے کچھ غلط ہونے نہیں دینا اپنے ارد گرد۔ کیا وہ آسان ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اس سے دشمنیاں پیدا ہوں گی؟ ہاں جی۔ Will people dislike you? Yes. But are you ready for it؟ اب ہم ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو باقی سب سے الگ کر کے سوچیں کہ اگر اسلام فالو کرنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فالو کرنی ہے، ثم تتفکروا، پھر سوچو، اکیلے ہو کے سوچو یا کوئی دو لوگ بیٹھ کے سوچو تاکہ تبادلہ خیال ہو سکے، یا کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو جس کی سوچ ملتی ہے، جو علم والا ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا، دو لوگ، وفراد، یا ایک انسان، ثم تتفکروا، دین اب آپ ڈیپ تھاٹ میں چلے جائیں، آپ سوچیں اپنے اندر کہ اکیلے دین فالو کرنا ہو تو پھر کیا سوچ ہوگی ہماری، سوچنا ہے، بیٹھنا ہے تو کیا سوچیں یا اللہ، ما بصاحبکم من جنہ، your companion is not insane, he is not possessed by jinns۔ 1400 سال پہلے اس آیا کا کوئی اور مطلب تھا، اس دور میں یہ آیا کسی اور طرح فٹ ہو رہی تھی، اس دور میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہے تھے، انہیں پروفٹ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ 1400 سال بعد اس آیا کی کوئی اور امپلیکیشن ہے۔ 1400 سال بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا۔ مجھ سے کیوں کہا جا رہا ہے آج کے دن ما بصاحبکم من جنہ؟
ہمیں سے ہر ایک انسان کو سوچنا پڑے گا. یور کمپینین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کمپینین کیسے ہو گئے؟ ہی لیوڈ دس لائف، انہوں نے یہ زندگی گزاری ہے، وہ ہمارے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں. انہیں پتہ ہے جب اولاد اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے، جب اپنے خاندان والے آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ سے بد زبانی کرتے ہیں، آپ سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، آپ کے بچوں کی طلاق ہو جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے، آپ کے گھر والوں پہ کردار کشی کے الزامات آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لوگ زندہ تھے ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کمپینین ہیں، اس کا کچھ اور مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، صبح شام ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں. ہمارے لیے کمپینین کا کوئی اور مطلب ہے. النبی اولا بالمؤمنین، اس کا ایک مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پہ وہ سب سے مقدم ہیں. ہماری زندگی میں ہماری اپنی ذات سے بھی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کا حکم آنا چاہیے. اور اسی آیا کا مطلب ہے النبی اولا بالمؤمنین، فار دا پروفٹ یو آر ہز فرسٹ پریورٹی. مومن انسان جو ہے اس دنیا میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پریفر کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گراں گزرتا ہے. He can't see you in pain, he can't see you in trouble. قرآن کی آیات وقت پریسائز ٹائمنگ پہ اترتی ہیں. جب آپ کہیں غم میں ہو نا، پریشانی میں، رینڈملی کوئی کتاب کھولی، آپ نے اس کا لاسٹ پیج اوپن کیا، دیر یو ریڈ دیٹ آیا، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کہاں سے دلاسا بھیجا گیا ہے. ماں بھی صاحبکم من جنہ، سوچو تو صحیح، اکیلے کھڑے ہو کے سوچو. گروپ میں پھر ہم اپنے آپ کو مارجن دے لیتے ہیں. جب کلاس میں سب بچوں کو ایک ساتھ ڈانٹ پڑ رہی ہو تو تھوڑی کم محسوس ہوتی ہے، سب کو ایک ساتھ نصیحت کی جا رہی ہو تو آپ اپنا حصہ کم اٹھاتے ہیں. جب آپ کا نام لے کے آپ سے کچھ کہا جا رہا ہو، اکیلے بلا کے کچھ کہا جا رہا ہو، اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہے. باقی سب لوگ کیا کر رہے ہیں، وی ہیو ٹو بی کنسرنڈ ود دیٹ، کیونکہ یہی لفظ اعیذکم، واز جو لفظ ہے میں ڈھونڈ رہی تھی قرآن پاک میں، اینڈ اٹ کمز فار بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے جب ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں فشنگ سے منع کیا تھا اور ان لوگوں نے فشنگ کرنا شروع کر دی اس دن پراپر ٹیکنیک کے تھرو، کہ ٹیکنیکلی ہم ڈس اوبے نہیں کر رہے لیکن کر رہے ہیں. تو ایک گروہ تھا جو جا کے انہیں سمجھایا کرتا تھا کہ آپ کیا کریں، یہ مت کریں. اور باقی کے جو میجورٹی لوگ تھے وہ کہتے تھے ان کو کہ آپ کیوں دماغ کھپا رہے ہیں اپنا، ان پہ تو عذاب لکھا جا چکا ہے. تو عام عوام نے گناہ کرنے والوں کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ کی حکم سے پہلے وعید سنا دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے حکم سنا دیا اور گیو اپ کر دیا. اور ان لوگوں نے کیا کہا، معذرۃ الی ربکم، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایکسکیوز تو پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، یا ہو سکتا ہے یہ تقوی اختیار کر لیں. ہم انسان کسی کے دل پہ مہر کیسے لگا سکتے ہیں؟ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم عذاب کی آیا اور سیلاب کی ویڈیوز ایک ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی پرسنل لیٹر بھیجا ہے ہمیں کہ یہ عذاب ہے؟ یہ عذاب ہمیشہ غریبوں پہ کیوں آتا ہے، کچے گھروں والوں پہ، یا زمین کی اوبویسلی وہ ایک خاص جغرافیہ میں ہیں اس لیے آ رہا ہے. انسان کا انفراسٹرکچر ہم نے اچھا بلڈ نہیں کیا، ڈیمز بلڈ نہیں کیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بلڈ کر کر کے پانی کی نکاسی کے راستے بند کر دیے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں نے ورڈکٹ، ایک تو آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، اور یہ جتنے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں ویڈیوز وہ ظاہر عذاب میں، خدا نخواستہ عذاب کہہ رہی ہوں، سیلاب میں نہیں ہیں. وہاں ہوتے تو نہیں کر سکتے تھے، آپ ویڈیوز پوسٹ نہ کر رہے ہوتے. ہم باہر کھڑے ہیں، باہر سے سچویشن دیکھ رہے ہیں. ایک انسان آلریڈی درد میں، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے،
اور ہم نے اس تکلیف میں اسے اس کا رب چھین لیا ہے۔ واحد سہارا کہ میں اس امتحان میں ہوں، اس امتحان میں میرا رب میرے ساتھ ہے، یہاں سے ہی جانے والی ہر تکلیف کے بدلے مجھے نیکی ملنے والی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی، یہاں میں درجے پار کر لوں گا۔ نیک لوگ جب ایک خاص جنت کے درجے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہیں وہ درجہ دیا جائے، لیکن وہ اتنے نیک اعمال نہیں کر رہے ہوتے، ان کی زندگی میں مصائب آ جاتے ہیں تاکہ ان کے گناہ دھل جائیں۔ ایک ہم مصیبت میں اوپر سے ہم نے اللہ کا ہاتھ چھوڑ دیا یا لوگوں کا چھڑوا رہے ہیں، کدھر جائیں گے؟ اب تو شیطان کو موقع مل گیا، وہ چاروں طرف سے وار کرے گا۔ آج ہی سورہ احزاب پڑھ رہی تھی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت یاد کرو، and then he mentions a few things and actually he says کہ آپ کے جب وہ نعمت یاد کرو جب آپ کے دل گلوں تک آ گئے تھے اور آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں، ہنالک ابتلی المؤمنین، تب ہم نے مومنوں کو بڑا سخت آزمایا تھا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین ہل گئی تھی۔ نعمت کسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ امتحان کو، مصیبت کو، پریشانی کو۔ کیوں عذاب کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں جیسے کوئی تکلیف آتی ہے انسانوں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے بعد مسلمانوں پہ وہ والی سزائیں نہیں، ایک وقت میں ہوتا تھا عذاب، سیلاب کے تھرو آئے نوح علیہ السلام کے لوگوں کو تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے زلزلے کی صورت میں، ہر دوسری لیکن کیا یہ زندگی کا اب نیچرل پارٹ نہیں ہے؟ اللہ کرے ہم فتوے دینا بند کریں، اللہ کرے ہم اپنی مصیبت کو عذاب سمجھنا بند کر دیں۔ There is an ayah in the Quran where Allah says فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں کی وجہ سے آئے ہوئے فتنہ کو، پریشانی کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں انہوں نے کیسے کیسے گمان کیے ہیں۔ پوری پوری بلڈنگز ٹوٹ گئی ہیں، انسانوں کی وفات ہو گئی ہے، لوگ گھروں سے اپنے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، لیکن اس کو عذاب سمجھ کے ہم اس سے بیٹر ڈیل کر سکیں گے یا امتحان سمجھ کے بیٹر ڈیل کر سکیں گے؟ جب تک آپ نہیں فوت ہوتے تب تک ہر چیز امتحان ہے، دنیا کی ہر نعمت اور دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی۔ کسی کے ہاں معذور بچہ پیدا ہو جائے تو خاندان والے بات کرنے لگتے ہیں کہ یہ ان کے گناہوں کا صلہ ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمیں کس نے کہا تھا خدا ہو جانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جگہ بیٹھ کے فیصلے سنانے کے لیے؟ ما بصاحبکم من جنہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا ساری زندگی، انہوں نے تو دین مشکل نہیں کیا انسانوں کے لیے۔ آپ کے پاس کمپلین آئی کہ ایک مسجد میں امام صاحب لمبی تلاوت کرتے ہیں and he got angry، انہوں نے اس امام صاحب کو بلا کے ڈانٹا کہ اب نہیں کریں گے، لوگوں کے لیے دین مشکل نہ کریں۔ ہماری زندگی کا ایک الگ سٹینڈرڈ ہے، مرد گھر سے باہر کام کر کے آئیں تو بادشاہ جیسا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے انہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کائنات کے سردار کی زندگی دیکھ لیتے ہیں، اور ایک جملہ حضرت عائشہ کا ملتا ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ کے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو جب لڑکیاں بھی پڑھ کے یا جاب کر کے آ رہی ہوں تو ہم بھی بڑا آسمان پہ اڑنے لگتے ہیں کہ آج کا کام میرا ہو گیا، جیسے گھر بیٹھے ہوئے لوگ بالکل فارغ تھے اور وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، گھر پہنچ کے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ باہر کتنا سٹریس ہے، کتنا پریشر ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ پریشر گھر نہیں لے کر آئے، وہ فرسٹریشن گھر نہیں لے کر آئے، وہ اس بھرم میں گھر نہیں آتے تھے کہ میں نے بہت کام کر لیا اور اب یہ میرا آرام کا وقت ہے، نہیں۔ ما بصاحبکم من جنہ، یور کمپینین از ناٹ possessed۔ پھر ان کی تعلیمات چھوڑ کیسے دی جا سکتی ہیں، چھوڑی کیسے جا سکتی ہیں؟ ان ہوا الا نذیر لکم، ہی از جسٹ اے وارنر، وہ صرف تمہیں آگاہ کرنے آئے ہیں آگے آنے والی مصیبت سے، بین یدی عذاب شدید، عذاب اتنا قریب ہے، موت کے بعد کی زندگی۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے آج، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے دوبارہ سوچنے کو کہا ہے؟ پھر سے سوچو کہاں کھڑے ہو۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ایک لسٹ بنائیں
کہ میری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پہ میں کتنا چل رہی ہوں یا چل رہا ہوں. آپ کو ایک دو چیزوں سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، اینڈ دیٹس اوکے. آج ہم ایک قدم بڑھائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی فالو کرنے کی طرف. سم تھنگ ایز اسمال ایز ڈوئنگ اے مسواک اور ایز بگ آف اے چینج ایز آپ کا سلیپنگ شیڈیول کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، پھر 12 بجے کے قریب 1 بجے کے قریب اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر فجر کے قریب سو گئے. آپ کی روٹین ریجڈ نہیں تھی. کتنے سارے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ، اے ڈے ان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف، اور جو پہلا سینٹینس میں نے سنا وہاں پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لائف روٹین فلیکسیبل تھی، وہ ریجڈ نہیں تھے. جیسے ہم نے سوچا ہوا کہ آج یہ کرنا ہے، مہمان آ گئے یا آپ بیمار ہو گئے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا اور آپ وہ نہیں کر پائے. سو ہی واز ناٹ ریجڈ اباؤٹ اٹ. ان کی روٹین بڑے فلیکسیبلی ہر چیز کی جگہ تھی، اس میں بیلنس تھا. انفارچونیٹلی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بڑی اس انداز میں دکھائی گئی ہے کہ ہم ان سے محبت بے پناہ کرتے ہیں، لیکن سننا جو ہم تک پہنچی ہے وہ بغیر روح کے پہنچی ہے. تو جب ہمیں بچپن میں بتایا گیا نا کہ کون سا جوتا پہلے پہننا ہے، کپڑے کس طرح پہننے ہیں، واش روم کس طرح جانا ہے، وہ ساری چیزیں، مسواک، اٹ لکڈ ویری سپرفیشل، کیونکہ پیچھے روح کوئی نہیں تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہلے انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی. زندگی میں روٹین ہوگی تو ہم ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ڈسپلن دس مین ہیڈ ان ہز لائف. ہمیشہ دایاں جوتا پہلے پہننا ہمیشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اورل ہائیجین کا اتنا خیال ہے، ہر وقت نمازوں کے بعد، صبح میں، رات میں مسواک کریں. لوگوں کا دل نہ ٹوٹ جائے اس کا اتنا خیال ہے کہ کسی انسان کو دیکھا اس نے کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، بٹ ہی ڈنٹ سے اٹ. ساتھ والے صحابی سے فرمایا کہ آپ بتا دیتے انہیں کہ اپنا خیال رکھیں. ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ دن رات ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور سارا دن روزے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے منع فرمایا کہ تمہارے جسم کا، جو باڈی ہیز رائٹس اوور یو، اس کا بھی خیال رکھو. تو وہ جو ہم مسکنسیپشن میں ہے نا کہ شاید دین کی طرف آ جائیں گے تو وہ ہمیں ریسٹ نہیں کرنے دے گا. ریسٹ ول بیکم یور عبادہ، کیلولہ سنت ہو جائے گی. سوئیں دن کو تھوڑی دیر نیپ لیں تاکہ آپ انرجی کے ساتھ کام کر سکیں. فرام دا اسمالسٹ آف سناس ٹو دا بگیسٹ آف سناس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیا ہے جب پورا عرب ان کے خلاف آ گیا تھا جنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فالو کرنا ہے آپ نے، ڈرنا نہیں ہے لوگوں کی مخالفت سے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورہ نجم کی پہلی 4 آیات. قسم ہے ستاروں کی اور جہاں وہ ڈوبتے ہیں. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، your companion is not lost، نہ وہ غلطی پر ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، nor does he speak from his own desire. قرآن پاک کے بارے میں بہت لمبے عرصے تک لگتا تھا کہ ایک گیپ ہے. نہ استاد نعمان علی خان، فیض ہاشمی صاحبہ، ڈاکٹر اسرار احمد، ان لوگوں کی کوششوں سے لگ رہا ہے کہ وہ گیپ کہیں نہ کہیں فل ہو رہا ہے. ابھی بھی بہت بڑا وائڈ ہے سیرہ میں اور احادیث کی خدمت میں. احادیث زندہ کر کے سول کے ساتھ پہنچائی جائیں انسانوں تک. کیوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنل زندگی اور پروفیشنل زندگی کے 2 الگ الگ حصے کر لیتے ہیں ہم؟ کیوں احزاب ہمارے لیے کوئی اور دن ہے اینڈ ہاؤ ہی واز بیہیونگ ود ہز فیملی وہ کوئی اور. اٹس آلموسٹ ایز اف دے آر 2 پرسنالٹیز، وہ دونوں ایک ساتھ آتے ہی نہیں کبھی. لیٹس ورک ٹوگیدر ٹورڈز اٹ، یا پھر دعا کریں کہ اللہ ہم سے یا ہماری نسلوں سے احادیث کی، سیرہ کی خدمت میں کام لے لے، اپنے دین کے لیے کام لے لے. سب سے پہلا سٹیپ ہے جاننا. روز تھوڑا تھوڑا جاننا شروع کریں گے. یاسر قادری صاحب کی آئی تھنک 114 ویڈیوز ہیں سیرہ کے اوپر. طاہر ابن جلیل صاحب کی ایک پوری ویڈیو ہے اے ڈے ان دا پروفٹس لائف. عمر سلیمان صاحب کی پوری سیریز ہے میٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیٹس ویئر یو گیٹ ٹو نو ہم ایز اے ہیومن بینگ.
اور پھر ہوپ فلی ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو الگ الگ باکسز میں نہ رکھیں کہ یہ جنگ کا وقت ہے اور یہ پرسنل لائف ہے، یا یہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ جب جنگ چل رہی ہے، جب باہر پریشر ہے، جب لوگ تانے دے رہے ہیں، جب مکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے at that point he is being the best with his family. He is smiling through it. آپ حیران ہوتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آپ رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی تھنک حضرت انس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he saw him crying، اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کے قصے ملتے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگوں کے لیے وہ عام بات نہیں تھی، وہ تو ہم تک اب احادیث کے تھرو پہنچی ہے، لوگوں نے انہیں صرف ہنستے ہوئے دیکھا ہے ساری زندگی، مسکرات۔ That's why they would say we have never seen anybody smile more than the Prophet. اتنا غم لے کے، اتنا پریشر لے کے smiling through it، کیوں وہ حیران کیوں ہو رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کے؟ یا وہ انہیں دنیا کے غم میں، اپنے بچے کی موت کے غم میں روتا دیکھ کے حیران ہو رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو، حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہو، اس سے پہلے بچوں کی ڈیتھ ہو، بچوں کی کتنا پرسنل، کتنا بیگیج آیا، حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا گیا۔ پیپل ہیو ناٹ سین ہم کرائے ان پبلک میں کیا ڈیمینر تھا، پرسنلی کیا ڈیمینر تھا، ہنسی مذاق کے قصے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں میں ہو گئی ہیں، کبھی طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، آسمان سے حکم آتا ہے صلح کریں، حضرت عمر کو برا لگے گا حضرت حفصہ کے بارے میں۔ Your heart melts when you hear about it۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قیام ہے، بہت لمبا رکوع، پھر سجدے میں اتنی لمبی دیر، that he says I started thinking کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، سجدے سے باہر نکل جاؤں۔ تو ہم سب صحابی کے ہمیں بہت تھوڑا پتہ ہے، اور اسی سے ہم نے پوری پکچر پینٹ کر لی ہے۔ وہ صحابی شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کے کھڑے ہوئے، نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان سے پکڑ کے ان کو دائیں طرف کیا۔ تو we get to see him as a human being۔ کتنے ساری چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جو جاننا ضروری ہے اس وقت، جانیں گے۔ You can't love somebody without knowing them۔ یہ جو محبت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ موروثی ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ We have to build on it۔ اور وہ جتنا زیادہ جانیں گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اطاعت اتنی زیادہ آسان ہو جائے گی، اور پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات کر سکیں، اور وہ ہمیں جانتے پہچانتے ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے نام کا درود وہاں پہنچتا ہو، اس دنیا میں ہمارے غم کی حالت وہاں پہنچتی ہو، کہ کوئی ہے جو کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ آپ کے راستے پہ، اور اب بڑی تکلیف میں ہے، اور اب اسے صرف قرآن کی آیات دلاسا دیتی ہیں، وہ جو آپ کے دلاسے کے لیے اتری تھیں۔ اللہ کرے ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا، ان کے آنسوؤں کا، ان کی اولاد کے خون کا قرض ادا کر سکیں، اور اپنی زندگی ضائع نہ کر دیں دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔